سندھ اسمبلی بلڈنگ کے کمیٹی روم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ترجمان سندھ حکومت نے کہا ہے کہ عدالتوں کا اور ججز کا احترام کرتا ہوں، مگر ایم پی ایس کا موقف سنے بغیر فیصلہ دیا گیا، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ عدالتوں کا اور جج صاحبان کا بے پناہ احترام، لیکن میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ عدالت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ کسی شخص کو سنے بغیر اس کے خلاف یہ فیصلہ دے دے۔ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 10A میں نو پرسن شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ، یعنی کہ کسی شخص کو سنے بغیر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج جو عدالت نے فیصلہ کیا، کیا ان ایم پی ایس کو سن کے دیا یا سنے بغیر دیا؟ سنے بغیر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ آئین کے آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے۔ اگر آپ آئین کا اور قوانین کا مطالعہ کریں تو کسی ایم پی اے یا ایم این اے کے پاس کوئی حکومتی اختیار نہیں ہوتا۔ یہ کتے کاٹنے کی جو کارروائی ہے یا کتوں کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے، یہ میونسپل فنکشن ہے، یہ کسی ایم این اے ایم پی اے کا فنکشن نہیں ہے، یہ سندھ حکومت کا بھی فنکشن نہیں ہے، یہ مقامی حکومت کا فنکشن ہے۔ تو جو ذمہ داری نہیں ہے کسی شخص کی، اس کے خلاف اس طرح کا فیصلہ دے دینا میں سمجھتا ہوں غیر مناسب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، عدالتوں میں ہزاروں مقدمات زیر التوا ہیں، تو کیا حکومت ان کی تنخواہوں میں کٹوتی کر دے؟ اس ملک میں لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، ہزاروں کی تعداد میں زیر التوا مقدمات ہیں پاکستان کی عدالتوں میں، تو کیا حکومت عدالت کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا شروع کر دے، یا خدا نہ خواستہ یہ کہہ دے کہ جس عدالت میں، جس کورٹ کے اندر لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، وہاں کے سٹاف کی، وہاں جج صاحبان کی تنخواہوں کو روک دیا جائے؟ کیا یہ مناسب چیز ہے؟ ایک دن مجھے اس عدالت نے، جہاں سے آج یہ صبح آرڈر آیا ہے، اس نے مجھے سمن کیا ایک ایسے کیس میں جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن میں عدالت کا احترام کرتا ہوں، میں چلا گیا۔ تو میں نے عدالت کو ایک گزارش کی کہ آرڈر کرنا سب سے آسان کام ہوتا ہے، اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرنا، ایگزیکیوٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور جب آپ حکومت میں بیٹھ کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنے کا سوچتے ہیں، پالیسی بناتے ہیں، تو پھر دشواریاں آتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو عدالت نے پابند بنایا ہے کہ گریڈ 16 سے اوپر کسی کو مستقل نہ کیا جائے۔ آئی بی اے ہیڈ ماسٹرز کیس میں ہائی کورٹ کے حیدرآباد اور کراچی بینچز کے الگ الگ فیصلے موجود ہیں۔ اب یہ جو آئی بی اے ٹیچرز بیٹھے ہوئے باہر، حکومت کو پابند کیا ہوا عدالتی فیصلوں نے کہ آپ گریڈ 16 سے اوپر لوگوں کو پبلک سروس کمیشن کے بغیر بھرتی نہیں کر سکتے، وہ کمپیٹنٹ ہوں، کوالیفائڈ ہوں، انہوں نے آئی بی اے کا ٹیسٹ کلیئر کیا ہو، لیکن آپ ان کو گریڈ 16 سے اوپر بھرتی نہیں کر سکتے۔ یہ ماضی کا ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کی وجہ سے سندھ حکومت کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن نہیں تھا کہ ان کو ریگولرائز نہ کیا جائے، ان کا کیس پبلک سروس کمیشن کو بھیج دیا جائے۔ اتنے میں 2 اور کیسز فائل ہوتے ہیں عدالت میں، ایک سندھ ہائی کورٹ کراچی بینچ میں ہوتا ہے، ایک سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ میں ہوتا ہے۔ ایک کراچی بینچ کہتی ہے کہ جی پبلک سروس کمیشن بھیج دیا جائے اور یہ غلط کام ہے، ان کو اس طرح بھرتی نہیں کیا جا سکتا۔ حیدرآباد بینچ کہتی ہے کہ ان کے کانٹریکٹ کو ایکسٹینڈ کیا جائے۔ اب آپ مجھے بتائیے، اب کوئی بات ہم کرتے ہیں تو پھر کنٹیمپٹ آ جاتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، حکومت تو چاہتی ہے یہ جو ٹیچرز ہیں 900 اور ٹیچرز، یہ آئی بی اے کا ٹیسٹ کلیئر کر کے آئے ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے دے آر گڈ ٹیچر، دے آر کوالیفائڈ، بٹ ہم کرنا چاہیں بھی تو ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پالیسی کے معاملات حکومت پر چھوڑ دیے جائیں تو بہتر ہے۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں جو پالیسی میٹرز ہوتے ہیں، اگر وہ حکومت کے لیول پر چھوڑ دیے جائیں گے اور حکومت فیصلے کرے گی، تو میں سمجھتا ہوں اس کے ریپرکشن بھی پھر حکومت فیس کر سکتی ہے۔ ابھی تو حکومت کے پاس یہ آپشن ہے کہ کہتے ہیں کہ جی عدالتی فیصلہ ہے، اس لیے یہ پرابلم ہے اساتذہ کے حوالے سے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ زیادہ فوکس ان ہزاروں کیسز کے اوپر ہونا چاہیے جو کہ ایک عام آدمی کے انصاف کے حوالے سے زیر التوا ہیں، پینڈنگ ہے ہماری عدالتوں میں، وہ فیصلے ہو جائیں تو اس کے بعد ان چیزوں کے اوپر بھی بات کرنی ہے۔ آج میں آپ کو گورنمنٹ کا پرسپیکٹو، میں کابینہ میں شریک تھا جب اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی، ٹائم اینڈ اگین ڈسکشن ہوئی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ٹیچرز کو کنفرم کر دیا جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں،
ہم تو ڈاکٹرز کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بار بار کابینہ میں ذکر ہوتا ہے کہ اگر صوبہ سندھ کے اندر 2000 ڈاکٹرز کی آسامی ہے تو ان 2000 ڈاکٹرز کی ڈگریاں چیک کر کے کہ وہ ڈگریاں جینوئن ہیں ان کو نوکری دے دینی چاہیے. پبلک سروس کمیشن کے جو ممبران ہیں وہ کسی ڈاکٹر سے تھوڑی پوچھ سکتے کہ تمہیں میڈیسن آتی ہے نہیں آتی, کہ کون سی دوائی دی جائے گی کون سی دوائی نہیں دی جائے گی. وہ ڈاکٹرز کا کام ہے, اور ڈاکٹرز کو ان اداروں نے جو کہ پاکستان کے قانون کے مطابق چلتے ہیں انہوں نے ڈگریاں بانٹی ہیں. تو جب ان کو ڈگری ملی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اجازت ہونی چاہیے اس بات کی حکومت ان کی ڈگری چیک کر کے ان کو روزگار پر لگا دے, تاکہ ہیلتھ کے جو آپ کے مسائل ہیں وہ اس طریقے سے آسانی سے حل ہو سکیں.